ایک اور بہت اہم معاملہ اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ اکٹھ ہوا ہے افغان علماء کا کابل یونیورسٹی میں، جس میں انہوں نے فتویٰ دیا ہے کہ اسلامی امارات سے پورا حق ہے کہ اگر اس کی سرزمین کسی کے خلاف اٹیک کے لیے استعمال ہوتی ہے تو اس کے خلاف کارروائی کی جائے۔ ابھی پچھلے ہفتے افغانستان کے علماء کرام نے پاکستان میں حملوں کو حرام قرار دیا اور آج شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں نے خودکش حملہ کر دیا، جس میں بڑی تعداد میں پاکستان کی افواج کے بہادر جوانوں نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں یہ تیسرا انسیڈنٹ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب جو ٹی ٹی پی ہے ناظرین کرام، انہوں نے کچھ فوٹیجز جو ہیں وہ بھی ریلیز کی ہیں۔ یہ جو خودکش حملہ جو ہے بویا قلعے کے اوپر ہوا، اس کے پیچھے کوئی نہیں جا رہا۔ دہشت گرد جماعتیں جو افغانستان میں تھیں، پاکستان از اے وکٹم۔ ان دہشت گرد گروپیں جو افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان اس کا ڈائریکٹ وکٹم ہے۔ ہماری تو اور ہم تو ڈیلی بیسس پہ اس کے اوپر لڑ رہے ہیں۔ پہلے تو یہ بات نہ بھولے کہ آپ نے طالبان کی بہت زیادہ مدد کی تھی۔ اس حملے میں افغانستان کی سرزمین استعمال ہوئی، کمیونیکیشن وہیں سے ہوئی۔ پاکستان نے افغان سفیر کو طلب کر کے شدید احتجاج کیا۔ اس حملے کی ذمہ داری حافظ گل بہادر گروپ سے منسلک ایک دھڑے نے قبول کی۔ اور یہ واقعات جنگ بندی کے لیے بڑا دھچکا ہے جو اکتوبر میں قطر اور ترکیہ کی ثالثی کے بعد بڑی مشکل سے قائم ہوئی تھی۔ ہیلو دوستو، سواگت ہے آپ سبھی کا ای پی گان چینل پہ۔ تو فرینڈز، آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لیٹسٹ ویڈیو۔ تو دوستو، پھر سے پاکستانی میڈیا کے اندر ٹی ٹی پی کے حملے اور اس کا افغانستان کا سپورٹ کا معاملہ گرمایا ہوا ہے، جس پر کوئی پاکستانی بول رہا ہے کہ پاکستان تو دہشت گرد کا وکٹم ہے، تو کوئی بول رہا ہے کہ افغانستان کے ہزاروں علماؤں یعنی جو ان کے ہاں دھرم کے ٹھیکیدار ہوتے ہیں، انہوں نے فتویٰ دیا کہ افغانستان سے پاکستان پہ حملے نہیں ہوگا، بٹ پھر بھی یہ حملے ہوا۔ اور کوئی بول رہا ہے کہ افغانستان طالبان پاکستان سے ڈبل گیم کھیل رہا ہے۔ اور آف کورس اس میں ایک نیا ٹرینڈ آج کل یہ ہے کہ پاکستانی طالبان کو بھارت کا سہیوگی بتا رہے ہیں۔ یعنی یہ آئرنی ہے کہ جس طالبان کو پاکستان نے بھارت کے خلاف بھارت سے لڑنے کے لیے اس کو پالا پوسا بڑا کیا، اور اب اسی طالبان کو پاکستانی بھارت کا ساتھی بتا رہے ہیں۔ لیکن جو اصلی حقیقت، جو سچ میں ریئل ریجن ہے، جو کارن ہے، وہ کوئی اس پہ بات نہیں کرتا، اور وہ ہے کہ یہ لوگ جس طرح سے دھرم کو ایک ہتھیار بنایا ہوا ہے، جس کے چلتے آج دنیا کے ہر کونے میں آتنکیوں کا پرابلم ہے۔ ایک اور بہت اہم معاملہ اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ، لیکن پاکستان بہت کوششلی دیکھ رہا ہے اس کو اور اس کے اوپر محتاط رد عمل دے رہا ہے۔ اکٹھ ہوا ہے افغان علماء کا کابل یونیورسٹی میں، جس میں انہوں نے فتویٰ دیا ہے کہ اسلامی امارات سے پورا حق ہے کہ اگر اس کی سرزمین کسی کے خلاف اٹیک کے لیے استعمال ہوتی ہے تو اس کے خلاف کارروائی کی جائے۔ لیکن یہ نہیں دیکھ رہے ہم کہ اس کو طالبان حکومت کی کوئی توثیق حاصل ہے یا پاکستان کا اس میں اسپیسیفکلی ذکر کیا گیا ہو۔ تو کیا اہمیت ہے اس فتوے کی جہاد کے حوالے سے؟ دیکھیے، یہ فتویٰ جو ہے نیگوسیشنز جو ہوتی رہی ہیں اس کا یہ نتیجہ ہے۔ افغانستان حکومت کا یہ موقف ہے کہ ہم کھلے عام آپ کے حق میں نہیں بات کر سکتے۔ اچھا، ہمیں ڈر لگتا ہے فرام ٹی ٹی پی، اچھا، کیونکہ وہ بھی تو کنٹینڈر فار پاور ہے نا ان افغانستان، جی، تو اس لیے ہم ان کو پٹ ڈاؤن تو نہیں کر سکتے، ان کے خلاف جنگ نہیں کر سکتے۔ اب بات یہ ہے کہ آپ تو انہوں نے وہ جو ہو گیا وہ انہوں نے یہ کہہ دیا، یہ ایمڈ ہے ٹی ٹی پی، اچھا، این بی ایل اے انڈائریکٹلی، مگر اس پہ آپ کو افغان حکومت کا ہاتھ نظر نہیں آ رہا، تو اس لیے بھی کہ اگر ان کا ہاتھ نظر آ گیا تو اس کی اہمیت نہیں رہے گی۔ انہوں نے یہ کی، آپ کا خیال ہے کہ 1000 علماء مساجد کے ہیڈز اور یہ وہ ایم اکٹھے ہو گئے، 34 جہادی مدارس اوپر سے کوئی کچھ آیا کہ جی سارے اکٹھے ہو جاؤ، اور وہ کابل یونیورسٹی میں جا کے سارے اکٹھے ہو گئے اور یہ بڑا زبردست بیان بھی بن گیا؟ نو، یہ ساری افغان حکومت کی طرف سے یہ فیسیلیٹیشن، اور اس میں سعودی عرب کا کردار ہے، سب نے ان کو کنونس کیا نا کہ یہ راستہ اختیار کریں، وہ مان گئے ہیں، چلو جی کر لو۔ تو یہ مگر ہماری طرف سے جو رسپانس آیا ہے فارن آفس سے وہ یہ ہے کہ اچھا ہے، بڑی اچھی بات ہے، مگر ہم دیکھتے ہیں نا اس کا اثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ جی بالکل، بیکاز وہ ہمارے یہاں یہ شک ہے عائشہ کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے ساتھ بھی ڈبل گیم ہو رہی ہو، اور ایک طرف افغانستان کی حکومت ان کو کہہ رہی ٹھیک ہے جی ہم کرتے ہیں، اور دوسری طرف اخبار دن کے کریے اور ایسی تو کچھ نہیں کہوں گے، اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں اس کا رزلٹ کیا ہے۔ چلیں، گڈ موو، بٹ ویل ویٹ اینڈ سی۔ تو ٹی ٹی پی اب ہتھیار پھینک دے گی؟ نہیں، ٹی ٹی پی کو بھی پتہ ہے اس بات کا کہ یہ کروایا گیا ہے، اچھا، ٹھیک ہے، مگر اب کیونکہ 1000 لوگوں نے یہ بات کہہ دی ہے تو کمزور تو پوزیشن ہو جاتی ہے ان لوگوں کی جو جہاد باہر کرنا چاہ رہے ہیں۔ فتوے کی حیثیت ہے اس کی۔ ابھی پچھلے ہفتے افغانستان کے علماء کرام نے پاکستان میں حملوں کو حرام قرار دیا اور پچھلے ہفتے
तालिबान रजीम ने ऐलान किया कि अफगानिस्तान में किसी गिरोह ने अगर हमसाया मुल्क पर हमला किया तो फिर हम इस गिरोह के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, और आज शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों ने खुदकश हमला कर दिया। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर एक इंतहाई बुज़दिलाना हमला जिसमें बड़ी तादाद में पाकिस्तान की अफवाज के बहादुर जवानों ने जामे शहादत नोश किया है। बदतरीन हमला किया गया है पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर। जवाबी कार्रवाई का आगाज हो चुका है। इस वक्त पाक अफगान बॉर्डर जो है उस पर शदीद तरीन फायरिंग रिपोर्ट हो रही है। गुज़श्ता 24 घंटों में ये तीसरा इंसिडेंट है पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर खारजियों के हमले का, और इस सब के अंदर जो फिगर्स हैं वो भी तशवीशनाक है कि इन खारजियों के हमलों में पाकिस्तान की अफवाज के जवान और अफसरान जो है वो शहीद हो रहे हैं। अब पाकिस्तान जो है वो इंतहाई कदम उठाने जा रहा है, जो इंतहाई कदम उठाने से पाकिस्तान को रोका पाकिस्तान के कुछ दोस्त ममालिक ने, लेकिन अब अगर तालिबानी रिजीम की नीयत में फितूर है तो पाकिस्तान कुछ कर नहीं सकता। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, आपको पता है कि जो बोया बटालियन हेडक्वार्टर है नॉर्थ वजीरिस्तान में, कल उस पर जो हाफिज गुल बहादुर ग्रुप है, टीटीपी फितनल खवारिज का ये एक गिरोह है, इसने खुदकुश हमला किया और उसके बाद इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट किया। 5 टोटल दहशतगर्द हैं जिन्होंने ये हमला किया था। एक ने आकर खुदकुश बमबार ने अपने आप को ब्लास्ट किया। इसके साथ साथ अब जो टीटीपी है नाज़रीन इकराम, उन्होंने कुछ फुटेजेस जो है वो भी रिलीज की है। ये जो खुदकुश हमला जो है बोया किले के ऊपर हुआ, बोया बटालियन हेडक्वार्टर जो है, फोर्ट जो है पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस का, उस पर अब नाज़रीन इकराम आज सुबह की एक डेवलपमेंट है। दहशतगर्द जो है उन्होंने एफसी की एक चेक पोस्ट जो है उसके ऊपर हमला किया है, और जो हमला है, इस हमले के अंदर एक्सचेंज ऑफ फायर जो है वो भी रिपोर्ट किया गया। दहशतगर्द जो है नाज़रीन इकराम, उन्होंने जाहिर बात है कि ये हमला घात लगाकर किया, एम्बुश किया, और ये बुज़दिलाना कार्रवाइयां करते हैं, आपको पता है, और ये छुपकर वार करते हैं, क्योंकि जब आमने सामने मुकाबला होता है तो ये दहशतगर्द, चाहे ये खारजी हैं या फिर BLA के फितनल हिंदुस्तान वाले जो दहशतगर्द हैं, ये आमने सामने जब मुकाबला होता है, जब दो हाथ होते हैं, फिर उसमें भाग जाते हैं। फिर नाज़रीन इकराम, FC की चेक पोस्ट के ऊपर हमला हुआ इन द अर्ली आवर्स, जो आज के दिन के जो अवाइल है उनमें, उसमें ये जो हमला है इसमें दहशतगर्दों को भरपूर जवाब दिया गया मौके पर। ये दहशतगर्दों ने एक बुज़दिलाना वार किया और छुपकर वार किया, लेकिन जब पाकिस्तान की अफवाज के जवानों ने इन्हें कन्फ्रंट किया तो दहशतगर्दों की एक बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर एलिमिनेट हुई, लिक्विडेट हुए, वासिल जहन्नुम हुए। जबकि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के 4 जवान जो है, FC के 4 जवानों ने इस जगह के ऊपर जो ये दहशतगर्दों का बुज़दिलाना हमला था जो आज सुबह हुआ, इसमें जामे शहादत नोश किया। अब ये तशवीशनाक चीज है कि हमारे जवान जो हैं वो अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। फिर इसके साथ ही साथ खैबर डिस्ट्रिक्ट, खैबर पख्तूनख्वा में जो जिला खैबर है उसका एरिया है बरकम बरखेल का। इस एरिया के अंदर क्या हुआ कि पाकिस्तान की अफवाज जो है, पाकिस्तान आर्मी के जवान जो है वो अपनी एक गाड़ी के अंदर ट्रैवल कर रहे थे। दहशतगर्दों ने इस गाड़ी के करीब आकर एक जो है दहशतगर्दी का एक्ट किया, यहां पर आकर हमलावर हुए पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर। और इस वार के अंदर यह बताया गया है कि पाकिस्तान की अफवाज के 3 जवान जो है वो शहीद हुए हैं।